بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ صحابہ کرام کا سب سے بڑا فکر اور صحابہ کرام کی سب سے بڑی سوچ ہمیشہ یہی رہی، ان کا ایک ہی سب سے بڑا مطمع نظر تھا، جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں اور جنت میں کیسے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد بار یہ سوال کیا گیا، دلنی علی عمل، ایسے عمل کے بارے میں میری رہنمائی کیجیے۔ کون سا عمل؟ یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، جس سے میں جہنم سے دور ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اور یہ وہ سوال ہے جو سب سے بڑی فوز و فلاح اور کامیابی کا سوال ہے، جس کو قرآن مجید نے کامیابی قرار دیا، جس کو قرآن مجید نے فلاح قرار دیا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس اسلوب کے ساتھ نازل فرمایا اور بیان کر رہے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور پھر جہنم سے بچا کر جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، اس سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہے۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ شخص حقیقی کامیاب ہے، یہ شخص اصل کامیابی کا ضامن ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے حقیقت میں زندگی بھی اللہ کی پسندیدہ گزاری اور پھر اللہ کی پسندیدہ جنت کا یہ وارث بھی بنا دیا جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے کیف نستقبل رمضان، رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے۔ جب بھی کسی مہمان نے آنا ہوتا ہے یا کسی کے پاس انسان مہمان بن کے جاتا ہے تو اسے کچھ پہلوؤں میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی تیاری سب سے پہلے، اگر وہ کسی تیاری کے پہلوؤں کو اختیار کرتا ہے تو پہلا پہلو اور پہلا اصول ایمانی تیاری کے لیے اپنی نیت کا مراجعہ کرے، اپنی نیت کو خالص کرے اور اپنی تمام تر سوچ اور فکر اور انسان کی چاہت، اس کا رخ صرف ایک رخ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ ویسے تو انسان کو 12 مہینے 24 گھنٹے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، کیونکہ اگر نیت خالص نہیں ہے تو انسان جتنی بھی عبادت کرے، جتنا بھی بڑا کام کرے، اس کام کو اللہ کے ہاں کوئی بھی مقام حاصل نہیں ہے۔ تو نیت ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں انسان اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا عمل بھی اس کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، اپنی نیت کو خالص کر لو، تھوڑا عمل تمہاری کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اخلاص اور خلوص نیت، اس ضمن میں 4 باتیں ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول عمل وہ ہے، وہی عمل شرف قبولیت سے نوازا جائے گا جس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے وقت ایک ہی نیت ہو، میرا رب راضی ہو جائے۔ بلکہ علماء نے حدیث کی روشنی میں جو بات پیش کی ہے کہ اگر انسان 90% اللہ کے لیے کام کرتا ہے
اور اگر 1% بھی اس کا ذہن یہ ہو چلو شہرت بھی ملنی چاہیے، لوگوں کے ہاں ناموری بھی ہونی چاہیے، دنیا کے اندر 1% بھی پروفٹ کوئی شخص نہیں چھوڑتا۔ 2 لوگ کاروبار کرتے ہیں، حساب و کتاب جب مکمل ہوتا ہے 1% بھی کوئی پروفٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس شخص نے میری رضا کے لیے عمل کیا لیکن میری رضا کے ساتھ کسی اور کی رضا کو بھی شریک کیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، جاؤ جو میرا حصہ تھا میں وہ بھی چھوڑتا ہوں، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِي۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں جس کے لیے تم نے کام کیا، میرے علاوہ جس کی رضا چاہنے کے لیے تو نے کام کیا، آج اس عمل کا اجر بھی اس سے ہی جا کے لے لو۔ اس لیے نیت کے اس باب میں سب سے پہلی بات جو ہمیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے وہ یہ ہے، جب تک خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا، وہ دیکھنے میں جتنا بھی اچھا ہو، وہ دیکھنے میں جتنا بھی بڑا ہو، اس کے فضائل آپ جتنے بھی بیان کر لیں، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، وہ عمل اللہ کی رضا کا باعث نہیں بن سکے گا۔ نیت کے متعلق جو دوسری بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے، اس کو شاید مسا اوقات بھلا دیا جاتا ہے، ما صدق عبد قط فأحب الشہرہ، جس شخص کا مطمع نظر ریاکاری شہرت ہوتی ہے پوری زندگی اس کے اندر سچائی اور صداقت نہیں آ سکتی۔ اور اسی طرح جس شخص کے اندر یہ طمع آ جائے کہ رب راضی ہو یا نہ ہو میرا نام آنا چاہیے، متق اللہ عبد فأحب الشہرہ، ایسا انسان جس کی نیت میں خلل ہو، ساری زندگی کوشش کرتا رہے، ایسا شخص متقی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے جب ایک بیٹے نے اپنے باپ سے سوال کیا، ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی بات میں لذت کتنی ہے اور ان کی بات میں روشنی کتنی ہے، ان کی باتیں کتنی لذیذ ہیں۔ باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا جانتے ہو یہ لذت کہاں سے آئی؟ کہا بتائیے۔ تو باپ نے جواب دیا لأنہم ارادوا وجہ اللہ، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بات کرنا چاہی، اللہ رب العزت نے ان کی زبانوں پہ لذت کو جاری کر دیا۔ تو جب تک اخلاص کسی کام میں نہیں ہوتا، ایک تو وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جاتا، اور دوسرا ایسا انسان جو کام کرنے والا ہے پوری زندگی نہ اس کے اندر صداقت آتی ہے اور نہ وہ شخص متقی بن سکتا ہے۔ تیسری بات جو نیت کے متعلق ہمیں یاد رکھنی چاہیے، آپ بہت تھوڑا عمل کریں، بہت چھوٹا عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر نیت خالص ہے تو وہ چھوٹا سا عمل، وہ چھوٹا سا کام اتنا برکت والا ہوتا ہے، وہ کل کلا اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ کا تصور وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ رحمت واسعہ وہ کہا کرتے تھے رب عمل قلیل تکبرہ النیہ، بہت سارے اعمال بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نیت کی خوبصورتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی برکت دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں سب سے بڑا کام نظر آتا ہے۔ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُقَلِّلُهُ النِّيَّةِ، اور کتنے اعمال دیکھنے میں بہت بڑے لگتے ہیں لیکن نیت کے فاسد ہونے کی وجہ سے وہ عمل دنیا کی آنکھوں سے بھی غائب رہتے ہیں اور ان میں برکت بھی نہیں آتی۔ اس لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تعلیم دی، کس طرح ایک انسان اس نیت کے ساتھ خرچ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اور خفیہ صدقہ کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں اپنا مال لے کے نکلا اور کہتا ہے لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، آج رات میں صدقہ کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے دیکھیے، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، صدقہ لے کے نکلا، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، اور ایک چور کو صدقہ دے کے واپس چلا گیا۔ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ عَلَى سَارِقٍ، تو لوگوں نے باتیں کی، دیکھیے رات کو ایک آیا تھا اور چور کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ وہ پھر کہتا ہے لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا، کیونکہ میرا مقصد تو اللہ کی رضا ہے، رات کے اندھیرے میں میں تو پہچان نہیں سکا یہ چور ہے یا کوئی اور ہے۔ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ الزَّانِيَةِ، دوسرے دن وہ صدقہ لے کے نکلا اور اس نے ایک بدکار عورت کو صدقہ دیا اور واپس چلا گیا۔ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ عَلَى الزَّانِيَةِ، لوگوں نے پھر باتیں کی کہ دیکھو رات کو کس نے کس کے ہاتھ پہ صدقہ کیا۔ وہ پھر یہ خواہش کرتا ہے لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، تیسری رات بھی جب اس نے صدقے کی نیت سے نکلا، ایک امیر اور غنی آدمی کے ہاتھ پہ صدقہ کر کے واپس چلا گیا۔ نہ جانے چہل پہل کے لیے نکلا ہوگا، لوگوں نے پھر باتیں کی، اس کا ایک ہی سوال تھا، اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیہ وعلی غنی، اللہ تیری ہی تعریف، میں نے تو تیری رضا کے لیے صدقہ کیا، تو نے چور کو دلا دیا، زانیہ کو دلا دیا، غنی کو دلا دیا۔ جواب دو ملے، اما صدقتک فقد قبلت، میرے بندے جو تو نے صدقہ کیا ہے، پہلی خوشخبری یہ ہے تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا۔ دوسری خوشخبری، اور یہ ہمارا مقصود ہے کہ جب انسان خلوص نیت سے کام کرتا ہے، معمولی سا کام بھی اتنا برکت والا بن جاتا ہے۔ دوسرا جواب کیا تھا؟ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ، چور انسان ہونے کے ناطے سے کچھ کھاتا ہوگا، لیکن تیرا مال جب اس نے استعمال کیا، اس نے زندگی کی چوریوں سے توبہ کر لی، اتنا بابرکت یہ مال بنا۔ وَلَعَلَّ الزَّانِيَ تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، اور تیرے اس مال کی وجہ سے اس بدکار عورت نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا اور اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ سے توبہ کر لی۔ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، یہ تھا تو غنی لیکن اس مال سے پہلے بخیل بھی تھا، اب اس مال کو استعمال کیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی توفیق سے نواز دی ہے۔ نیت کے متعلق جو چوتھی بات ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، انسانی جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے پورا جسم اور اس کی کارکردگی درست رہتی ہے، اور اگر اس میں خرابی آ جائے تو پورے جسم کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے۔ اور وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث لا يغل علیہن قلب مسلم، تین خصلتیں جس دل میں آ جائیں وہ دل کبھی بھی خیانت والا نہیں ہوتا، وہ دل خائن نہیں ہوتا، ہمیشہ اس دل کے اندر آنے والی سوچ
اس دل میں پیدا ہونے والے تخیلات، تصورات ہمیشہ امانت والے ہوتے ہیں. اور وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی خصلت اخلاص العمل للہ. جب وہ عمل خالص اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا دل خائن نہیں ہوگا. ومناصحۃ ولاة الامر. دوسری خصلت وہ شخص جو ولاة الامر، وقت کے حکمران اور بادشاہوں کو نصیحت کرتا ہے. مناصحہ خیر کی راہ دکھاتا ہے. یہ نہیں خیر کی راہ دکھانے کی بجائے احتجاج، یہ دھرنے، یہ فساد، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ مناصحہ. مناصحۃ ولاة الامر، خیر کی بات، عدل و انصاف کی بات، قرآن و سنت پر مبنی، حکمت و بصیرت کے ساتھ اپنے دائرے میں رہ کر اور ان اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے جو شریعت نے بیان کیے ہیں، وقت کے حکمران تک وہ بات پہنچانا. ان لوگوں کے ذریعے جو ان تک بات پہنچا سکتے ہیں، نہ کہ معاشرے کے اندر بلبلہ، بدامنی، فساد، جھگڑا، احتجاج، دھرنا، اس طرح کا ہر پہلو. 1400 سال کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے. کسی ایک دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی، جن لوگوں کو اللہ نے فہم دی، انہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا. تو اس شخص کا دل خائن نہیں ہو سکتا جو عمل کرتا ہے تو خالص اللہ کے لیے. اور دوسری صفت وہ مناصحہ کرتا ہے، حکمرانوں کے ساتھ نصیحت کرتا ہے اور اس کی یہی ذمہ داری ہے. اور تیسرا وہ تفرقے بازی کو پسند نہیں کرتا، اتفاق، اتحاد، امت کا اکٹھا ہونا اور امت کی محبت اور امت کی باہمی خیر خواہی اور باہمی ہمدردی کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کو آگے لے کے چلتا ہے. یہ دل خائن نہیں ہوگا. اور اسی بات کو موسیٰ بن معلہ نے اپنے الفاظ میں یوں کہا ہے. حذیفہ نے کہا مجھے، یا موسیٰ، 3 خصال ان کن فیک لم ينزل من السماء خیر الا كان لك فیہ نصیب. اے موسیٰ، 3 خصلتیں اگر آپ کے اندر آ جائیں تو آسمان سے جتنی بھی خیر نازل ہوگی تیرا حصہ اللہ اس میں سے ضرور رکھیں گے. آسمان سے جتنی خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اگر 3 خصلتیں تیرے اندر آ جائیں تو ہر اس خیر و برکت میں تیرا حصہ اللہ ضرور رکھیں گے. وہ کون سی 3 خصلتیں ہیں؟ یکون عملک للہ، تیرا عمل اللہ کے لیے ہو، کسی اور کی رضا کے لیے نہ ہو. وتحب للناس ما تحب لنفسک، ایک تیری نیت میں خلوص، اور جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو. خیر خواہی، ہمدردی. اور تیسری خصلت وَهَذِهِ الْكِسْرَةِ تَرْفَعُهَا مَا قَدَرْتَ، ایک روٹی کا ٹکڑا اگر تم کسی ایسی جگہ پہنچا دیتے ہو جس کو ضرورت ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ لیکن اس خیر کی محبت کی وجہ سے اللہ تمہیں کبھی بھی خیر سے محروم نہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کیف نستقبل رمضان، ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ اپنی نیت کو خالص کریں. اور یہ بات شامل رہنی چاہیے صرف اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے. کبھی میں اور آپ اکیلے بیٹھ کے سوچیں میں مخلص ہوں؟ کون سی علامت مجھے بتائے گی کہ میں مخلص ہوں؟ یہ فضائل، یہ حکمت کی باتیں، یہ احادیث، یہ بصیرت کی راہیں اپنی جگہ بالکل درست. لیکن میں کیسے پہچان سکتا ہوں کہ میں مخلص ہوں کہ نہیں؟ اس کی نشانیاں علماء نے 4 نشانیاں بیان کی. اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے روم میں بیٹھ کے میں یہ دیکھ سکتا ہوں
کہ میری زندگی کے زاویے اس وقت کس نہج پہ جاری ہیں۔ وہ نشانی کیا ہے؟ استواء المدح والذم من العامہ، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی مذمت جب تک آپ کے سامنے برابر نہیں ہوتی مخلص نہیں بن سکتے۔ اگر آپ تعریف پہ ہی خوش ہوتے ہوں اور اگر آپ کی اصلاح کے لیے، میری اصلاح کے لیے کوئی بات کر دے تو میں اس پہ ناراض ہو جاؤں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کی وہ کیفیت نہیں جو مطلوب ہے۔ اور یہ صرف قاعدہ ہی نہیں ہے، اس کے دلائل ہیں کہ اگر صحابہ کی تعریف کی جاتی تو ان کا موقف کیا ہوتا؟ كان اذا زكي احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی صحابہ کرام میں سے کسی کی تعریف کی جاتی تو وہ 3 کلمات بولتے جو مجھے اور آپ کو بھی یاد ہونے چاہیے۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ میں نے اس کو تعریف میں مجبور نہیں کیا، اس لیے اس کی بات کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کرنا۔ وجعلنی خیرا مما یظنون، اے اللہ یہ ان کا ہی گمان میرے بارے میں ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میرے مالک تو مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے۔ واغفر لی لما لا يعلمون، اے اللہ تو میری زندگی کے ان پہلوؤں کو بھی جانتا ہے جن کو دنیا نہیں جانتی۔ دنیا میری خلوت کو نہیں جانتی، میری جلوت کو جانتی ہے۔ میرے مالک جو لوگوں کو پتہ نہیں، تجھے تو پتہ ہے میری کمی کوتاہی کا، میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جس کا علم تیرے پاس ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تعریف جب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ موقف سمجھایا اور وہ بولتے، یہ الفاظ ہمیں بھی یاد کرنے چاہیے۔ اور اگر کسی کی مذمت ہوتی، جیسے آج کل اگر کسی کی اصلاح کے لیے کوئی بات کر دے، بڑا کرے یا چھوٹا کرے اب دونوں ہی برابر، اس کے ذہن میں آتا ہے کہ سب سے بڑا میرا دشمن یہ ہے۔ حالانکہ صحابہ ایسا نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کیا سمجھتے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ روئے زمین پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کے کوئی نیک انسان پیدا ہوا ہے؟ ایک شخص آ کے کہتا ہے بڑے عجیب انسان ہو، تو انہوں نے 2 جواب دیے۔ مسکرا کے کہتے ہیں جتنا آپ نے بتایا میں تو اس سے بھی عجیب ہوں، لگتا ہے آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہو سکا۔ بات ختم ہوگی۔ اور یہ کون ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں جنت کے 8 دروازے ابو بکر تیرے لیے اللہ کھول دیں گے۔ میں نے ہر ایک کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ میرا رب قیامت کو دے گا۔ اور وہ 10 مبشرہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہے، کون نہیں جانتا عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنہ، جنتی ہے۔ کسی شخص کا غصہ آیا ہوگا، اس نے آ کے کیا کہا؟ بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو۔ تو انہوں نے اس کو بھی 2 جواب دیے، فضحک، مسکرائے اور کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، میرے بھائی میرا صحیح تعارف تو نہیں کروایا ہے، لوگ تو بھولے ہوئے تھے۔ یہ مینٹالٹی کس نے بنائی؟ یہ سوچ کس نے کریٹ کی؟ یہ اتنی پازیٹیو تھنکنگ جو ہے یہ صحابہ کے اندر کیسے آئی؟ کہ ان کے رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور کیسے رہبر؟ لمبی روایت ہے، اور اس روایت کو سمجھنے کے لیے 2 اصول سمجھیے۔ پاؤں میں جوتی اگر انسان نہ پہنی ہو، اور اگر کسی کا پاؤں جوتی سمیت آ جائے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے، اور اگر جوتی پہنی بھی ہو اور کسی نے اگر کوئی جاگر پہنے ہیں یا کوئی ایسی سخت جوتی پہنی ہوئی ہے، اگر پاؤں پہ آ جائے تو پھر بھی کیا گزرتی ہے۔ صحابی کے پاؤں میں لوہے کی جوتی اور سرتاج رسول کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا، کیا حال ہوا ہوگا؟ لیکن آپ نے کوئی لفظ نہیں بولا، آپ نے کیا کہا؟ بسم اللہ، اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف دی۔ صحابی کہتے ہیں فبت لنفسی لائما، میں ساری رات ملامت کرتا ہوا گزارتا ہوں۔ صبح ہوئی، ایک شخص نے آ کے مجھے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں، میں چلا گیا، لیکن فانطلقت وانا متخوف، میں جا رہا تھا اور خوف بھی کھا رہا تھا، نہ جانے اللہ کے رسول کو تکلیف دے دی ہے
تو کوئی آیت نہ اتر آئی ہو. قال فنفحتك بالسوط، میں نے آپ کو ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا، ہاتھ میں کوڑا تھا تو میں نے کوڑے سے پیچھے کیا، مارا نہیں ہے، صرف کوڑے سے پیچھے کیا ہے. اب آپ بتائیے معذرت کس کو کرنی چاہیے؟ کس کے پاؤں پہ کس کا پاؤں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا پاؤں آیا، لیکن آپ نے موقف کیا پیش کیا؟ میں نے آپ کو ہاتھ سے پیچھے کرنے کی بجائے کوڑے سے پیچھے کیا. فَهَذِهِ 80 نَعْجَةً فَخُذْهَا بِهَا، مجھ سے یہ 80 جانور لے لو اور تم مجھے معاف کر دو. جس رہبر کا موقف یہ ہو، اس سے تعلیم پانے والوں کے موقف کیسے خوبصورت ہوں گے. تو پہلی نشانی آپ خود چیک کریں. آپ کی کوئی تعریف کرے، آپ کی کوئی مذمت کرے، آپ کی طبیعت پہ اثر نہیں ہونا چاہیے. جتنا اثر ہوتا ہے آپ خود فیصلہ اپنے بارے میں دے دیجئے گا، اتنی ہی اخلاص میں کمی ہے، اتنی ہی کمی ہے. اور دوسرا جو اصول اخلاص کو چیک کرنے کا ہے، نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال. جو نیکی آپ نے اللہ کے لیے کی ہے وہ اللہ نے لکھ لی، اللہ نے اجر بھی لکھوا دیا، صدقہ جاریہ بھی بن گیا، وہ آئے دن نیکیوں کے اضافے کا باعث بن رہا ہے. اس لیے ہمیشہ نیکی کر کے اس کو بھول جائیے. اس لیے فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے، المخلص یکتم حسناتی کما یکتم سیئاتی. مخلص جس طرح اپنی گناہوں کو چھپاتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے. جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ اللہ کے پاس چلے گئے، جب ان کو غسل دیا گیا تو ان کے کندھے اور کمر پہ نشان تھے. بہت پریشانی. نشان کس بات کے؟ کچھ ہوا نہیں ہے. پتہ اس وقت چلا کہ نشان کس چیز کے ہیں؟ جب 2 دن کے بعد وہ یتیم اور مسکین گھروں سے باہر آئے، بھوک والے. جب پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے، کہا ایک شخص رات کی تاریکی میں آیا کرتا تھا اور ہمیں کھانے پینے کا سامان دے جایا کرتا تھا. یہ وہ سامان اٹھا اٹھا کے نشان بنانے والے اپنے جسم پہ، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، ان کو اسی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرا نام ہے، ان کو غرض یہ ہوتی ہے قبول ہو گیا ہے. ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جانا. تیسری نشانی اقتضاء الثواب العملی فی الآخرہ. مخلص ہمیشہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کا بدل اور بدلہ دنیا سے نہیں اللہ سے لینا چاہتا ہے، آخرت کے دن لینا چاہتا ہے، کیونکہ دنیا میں تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، شور ہے. جو مخلص ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں محروم کر دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج دنیا میں ایک اچھا دوست کو محروم نہیں کرتا تو اللہ کا جو محبوب ہو اللہ اسے محروم کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسان کی سوچ پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے کہ رب کے وعدے سچے نہیں ہیں. کبھی مومن بھی ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے مجھے کھانا چاہیے. انہوں نے کھانا دے دیا. جاتے جاتے اس نے ایک بات کہہ دی، جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور آپ ذرا اس چند حروف کو وزن دیجئے. کیا کہا اس نے؟ جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نہ کوئی بری بات کہی، نہ کوئی غصے والی بات کہی، بلکہ حدیث پہ عمل کیا. حدیث کیا ہے؟ من قال لأخیہ جزاک اللہ فقد ابلغ فی الثناء. کوئی شخص کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اس نے اگر کہہ دیا جزاک اللہ تو اس نے تو تعریف میں مبالغہ کیا، حق ادا کر دیا. لیکن مومنوں کی ماں کا تصور کچھ اس سے بھی اونچا تھا، اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ غفر اللہ لک، اللہ آپ کو معاف کرے. صحابیہ نے پوچھا مومنوں کی ماں، اس نے آخر کیا کہا ہے؟ دعا دی ہے نا؟ کہا نہیں، میں نے یہ کھانا اس لیے دیا تھا کہ اللہ سے جنت میں اس کا بدلہ لوں گی. اس نے اتنی بڑی دعا دے دی تو مجھے خوف لاحق ہوا کہ یہاں ہی سب کچھ مل جائے گا، کہیں آخرت میں محروم نہ کر دی جاؤ. لیکن آج اس کے برعکس ہمارا کیا ذہن ہوتا ہے؟ میں نے اگر کسی مسجد میں
ایک پنکھا بھجوا دیا ہے تو جب میں پہلا قدم رکھوں مسجد میں تو ویسے تو یہ پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک، اور دوسری روایت کے بھی الفاظ ہیں اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہمارے پہلے قدم پہ خواہش کیا بن جاتی ہے، پورے ٹرسٹ کو، پوری انتظامیہ کو مجھے سلوٹ کرنا چاہیے، میں نے آخر ایک پنکھا بھیجا ہے۔ اور مجھے کبھی کبھی سوچ آتی ہے میرے معزز اور محترم مکرم اور محتشم بھائیوں کہ ہم لوگ کتنے کمزور ہو گئے، یعنی گنتی کے 400 سے 600 روپے کی گھڑی اگر میں مسجد میں لگاتا ہوں تو یہ نام لکھ کے لگاتا ہوں برائے اصال ثواب فلاں۔ میرے رب کو پتہ نہیں ہے یہ کس نے دی ہے، میرے رب کو یہ پتہ نہیں ہے کیوں دی ہے۔ رب کو بھی آپ پڑھانا چاہتے ہیں، کس وجہ سے نام؟ اور ابن حجر اسقلانی نے تو اتنی بڑی بات لکھ دی فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں، من بنا مسجد وکتب اسمہ علیہ کان بریئا من الاخلاص، جو مسجد بنا کے اپنا نام لکھ لاتا ہے یہ شخص اخلاص سے بری ہے، مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تو مخلص جو ہے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت میں اس کا بدلہ لے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ آیت ہم بھی سنتے ہیں، ابو طلحہ نے بھی سنی، صحیح بخاری کی روایت ہے، فوراً چلے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے اللہ کو میرا باغ پسند آ گیا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا قرآن کہہ رہا ہے نا جب تک پیاری چیز تم اللہ کو نہیں دو گے تو تم حقیقی نیکی کو پا نہیں سکتے، تو میرا تو سب سے پیارا باغ ہی ہے، پھر تو ٹھیک ہے میں بھی پھر آج یہ باغ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ اس کے بدلے 2 باغ مجھے دنیا میں ملیں گے۔ لفظ کیا صحیح بخاری کے ارجو برہا وزخرہا عند اللہ، حدیث کے لفظ کیا ہے؟ ارجو برہا وزخرہا عند اللہ، اس کا ذخیرہ، اس کی نیکی دنیا میں نہیں، میں اللہ کے پاس جا کے لوں گا۔ چوتھی نشانی جو بڑے آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اور آپ مخلص ہیں کہ نہیں، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے۔ مخلص جو ہے اس کی آپ تعریف کرو یا مذمت کرو، وہ ہر 2 صورتوں میں اپنے کام پہ کام رکھتا ہے۔ والمرائی یکسل اذا ذم وینشط اذا مدح، ریاکار کی تعریف کرتے رہو تو کام کرتا رہے گا، جس دن تعریف چھوڑو گے بیٹھ جائے گا۔ سب سے آسان نشانی، میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے، تو اللہ رب العزت ہر روز اپنے فرشتوں کے سامنے تعریف کرتے ہیں، دنیا کی تعریف کی کون سی بات؟ اور آج تو اس سے بڑا فتنہ آ گیا، اور وہ کیا ہے؟ اگر کسی نے کوئی سفارش کر دی، کسی نے کوئی کام کر دیا تو کہتے ہیں کام تو ہو گیا ہے، میری مٹھائی۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ من شفع لأخیہ شفاعہ فأہدی لہ فہو عین الربا، جو کسی کی سفارش کرتا ہے اور اس کی سفارش کی روشنی میں اس کا کام ہو جائے، پھر اسے تحفہ دیا جائے کہ اس نے سفارش کی، میرا کام ہوا، یہ تحفہ اس وقت لینا اس سفارش کے عوض، یہ خالص سود ہے۔ اور آج امت اس بات کو ویسے ہی نہیں سمجھتی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی نیت کو خالص کرے۔ رمضان کی تیاری میں جو دوسرا اصول ہے سلامت الصدر، آپ کس مبارک مہینے میں داخل ہونے لگے ہیں؟ جس طرح آپ نے نیت کو خالص کیا ہے، اس سینے کو حسد، بغض، عداوت، تعصب، عصبیت، انتقامی جذبات، اس طرح کی تمام مذموم صفات سے اپنے سینے کو خالی کر لیجئے۔
کیوں خالی کر لیجئے؟ اللہ رب العزت کے نزدیک وہی سینہ پسندیدہ ہے جس سینے کے اندر اس طرح کے جذبات نہ ہوں۔ جب سوال کیا گیا ای الناس افضل، سب سے افضل کون ہے، تو آپ نے فرمایا کل صدوق اللسان مخموم القلب، زبان کا سچا اور مخموم القلب۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدوق اللسان زبان کا سچا ہونا یہ تو سمجھ آ گیا، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد۔ ایسا متقی انسان، ایسا غنی انسان جو اللہ کی طرف ہی اپنے ہر پکار کا رخ کرتا ہے، لیکن اس کا دل کیسا ہے؟ الذي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، جس کے دل میں گناہ کے جذبات نہیں، جس کے دل میں بغاوت کے جذبات نہیں، جس کے دل میں دھوکہ اور فراڈ کے جذبات نہیں، جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد اور بغض نہیں، یہ دل اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر جب دنیا سے گئے ہیں تو 36 یا 37 سال تھی، 30 سال کے بعد یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور ایمان کی حالت میں انہوں نے 6 سال یا اس سے کچھ زیادہ گزارے ہیں۔ اب مجھے بتائیے 6 سال کتنی عمر ہوتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس شخص کا دل اتنا پسند تھا، جب مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول نے فرما دیا سَيَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْفَجْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اب اس دروازے سے جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ اب سب دیکھ رہے ہیں کون آئے گا؟ فَإِذَا هُوَ سَعْدٌ، کیا دیکھا؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جنہوں نے بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہے اور دائیں ہاتھ میں کونٹھی پکڑی ہوئی ہے، وَتَقْطُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً، اور ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں موت نہیں آئی، قبر میں نہیں گئے، حشر میں نہیں اللہ کے پاس آئے، حساب و کتاب نہیں ہوا، اور اس سے پہلے ہی ان کو جنت کی بشارت مل گئی۔ کس طرح انسان سوچتا ہے کہ اس کو جنت کی کیسے خوشخبری مل گئی؟ صحابی ان کے گھر گئے، 3 دن رہے، پوچھا بیٹا کیسے آئے تھے؟ کہا یہ دیکھنے ہی آیا تھا آپ کو جنت کی بشارت کیسے ملی ہے۔ تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، جو نیکیاں آپ کرتے ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي، جب میں جانے لگا تو کہا بیٹا بات سنو، ایک کام میں کرتا ہوں شاید تیرے کام بھی آ جائے۔ جی بتائیے کون سا کام؟ لا اجد غلا لأحد من المسلمین، بیٹا میں نے آج تک اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھا۔ اور دوسری روایت وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ، میں نے کسی کے بارے میں گرا نہیں رکھی۔ وَلَا أَحْسُدُ عَلَى أَحَدٍ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، میں نے آج تک کسی پر حسد نہیں کیا۔ حسد کون کرتا ہے؟ جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض، اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، یہ تو مجھے دینا تھا، اللہ کو زیادہ پتا کس کو دینا ہے۔ تو اس خوبصورت صفت کی وجہ سے جنت کی بشارت مل گئی۔ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 6 سال اور اس سے کچھ دن زیادہ دنیا میں رہے، فوت ہو گئے۔ جس دن فوت ہوئے، صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 6 سالہ ایمان، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، میرے صحابہ سعد بن معاذ فوت ہوئے، ان کی روح جب فرشتے لے کے گئے تو اس کے استقبال کی خوشی میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ کیا وجہ تھی؟ اس دل کو خوبصورت بنائیے۔ آپ لالٹین، آپ کو لائٹ لگاتے ہیں، جتنے گلاسز اور مرر صاف ہوتا ہے اتنی لائٹ دور تک جاتی ہے۔ اس دل کو جتنا آپ صاف کریں گے اس کی روشنی دور تک جائے گی۔ اس لیے ساری دنیا کے سودے آپ ہار جائیں، آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ دل کے سودے میں ہار کو برداشت نہ کیا کریں۔ نہیں، میں نے اپنے دل کے اندر کوئی چیز نہیں رکھنی،
वगरना मेरे सारे आमाल अकारत चले जाएंगे। इसलिए दूसरा काम जो है इखलास के बाद, वो हमें अपने दिल को हर किस्म के हसद और बुग़्ज़ से पाक कर लेना चाहिए। और यही वजह है फुदैल इब्न इयाद कहा करते थे, लम युद्रिक मिन इंदिना मन अदरक बिकसरत सियामिन वला सलातिन व इन्नमा अदरक बिसखाइल अनफुस व सलामति सद्र व नुस्ह लिल उम्मा। लोगों एक बात याद रखना। कौन कह रहे हैं? फुदैल इब्न इयाद। सलफ सालिहीन नेक लोग जो फजीलत लेकर गए हैं, वो ज्यादा रोजे रखने की वजह से नहीं, ज्यादा तहज्जुद पढ़ने की वजह से नहीं, 3 वजूहात से उनको अल्लाह ने मुकाम दिया। पहली वजह बिसखाइल अनफुस, उनके दिल बड़े सखी थे, उनको दुनिया का नशा नहीं था। दूसरा सलामत सदर, उनके सीने इतने सलामत थे, इतने पाकीज़ा थे, किसी के बारे में कोई हसद बुग़्ज़ नहीं था। और तीसरा अन्नुस्ह लिल उम्मा, उनकी हर वक्त ये तड़प होती कि उम्मत की खैर खाही कैसे हो सकती है, उम्मत के साथ हमदर्दी कैसे हो सकती है। ये 3 फिक्र, ये 3 सोचें, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको इम्तियाजात से नवाज दिया। और इसी बात को सुफियान बिन दीनार कहा करते थे, क़ुल्तु लिअबी बिश्रिन अख़बिरनी अन अअमालिन मन कान क़ब्लना। मैंने अबू बिशर से कहा, पहले लोगों के अमाल के बारे में कुछ बताइए। कानू यअमलून यसीरन व युअजरून कसीरा, बहुत थोड़े अमाल करते लेकिन अजर बहुत ले जाते, वजह क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, लैसतिल इब्रतु बिकसरति सलातिहिम वला सियामिहिम वला सदक़ातिहिम। क़ुल्तु वलिमा ज़ाक? क़ाल लिसलामति सुदूरिहिम। ना वो ज्यादा रोजे रखने की वजह से था, न ज्यादा तहज्जुदें पढ़ने की वजह से, न ज्यादा सदकात की वजह से, उनके खूबसूरत और पाकीज़ा दिल और सीनों की वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये मुकाम नसीब फरमाया था। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब सवाल किया गया, कैफ कुंतुम तस्तक़बिलून रमज़ान, आप रमज़ानुल मुबारक का इस्तिकबाल कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा, कान अहदुना यजरउ अला इस्तिक़बालिल हिलाली व फी क़ल्बिही ज़र्रतु हिक़्दिन अला अख़ी। कोई शख्स भी हम में से इस्तिकबाल जब करता रमजान का, चांद को देखने से पहले उसके दिल में एक राई के बराबर भी किसी के बारे में हसद और बुग़्ज़ नहीं होता था। तो सबसे बड़ा अमल इखलास के बाद वो ये है कि इंसान अपने दिल को पाकीज़ा बनाए, अपने दिल को इस काबिल बनाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस दिल पे इनामात जारी हो जाएं। रमजानुल मुबारक से पहले रमजान का इस्तिकबाल कैसे होगा? हम अपने पिछले गुनाहों की तौबा करें। ये तौबा तो हमें 24 घंटे जरूरत है, लेकिन तौबा मैं जिस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं वो तौबा जो अल्लाह को पसंद है। और तौबा की वह 7 शरूत हैं। सबसे पहली शर्त, लोगों को दिखाने के लिए हाथ ना उठाएं, इखलास के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए, कि अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए तौबा करें। दूसरा, अगर गुनाह से तौबा कर रहे हैं तो उस गुनाह को छोड़ दीजिए। जब तक आप छोड़ते नहीं गुनाह को, वो तौबा कबूल नहीं होगी। तीसरी शर्त यह है, उस गुनाह का इअतिराफ अल्लाह के सामने कीजिए। इन्नल अब्द इज़ा अतरफ़ सुम्मा ताब ताब अल्लाहु अलैहि। बंदा जब तौबा करता है, इअतिराफ करता है, तो अल्लाह उस इअतिराफ पे उसे माफ कर देते हैं। चौथी शर्त यह है, इअतिराफ अल्लाह के सामने और साथ शर्मिंदगी का इजहार। अत्तौबतु अन्नदमु वल इस्तिग़फ़ार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा क्या है? शर्मिंदा होना और फिर इस्तिग़फ़ार करना। और 5वीं शर्त यह है कि आप तौबा जब कर रहे हैं तो फिर अज़्म मुसम्मम करें, अल्लाह मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं आज से अहद करता हूं दोबारा नहीं करूंगा। जब आज़म कर ले तो फिर अल्लाह ताला मुआफ कर देते हैं। छठी शर्त यह है कि आप तौबा अगर करना चाहते हैं सच्ची, तो फिर मौत से पहले पहले करें।
جب فرشتہ نظر آ جائے، جب والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے اور فرشتہ انسان کو نظر آ جائے، پھر وہ بول نہیں سکتا، اس لیے سب سے پہلے اللہ جان قدموں سے نکال دیں تاکہ بھاگے نہیں، اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعی کما بین المشرق والمغرب، توبہ کا ایک دروازہ ہے جس دروازے کی چوڑائی مشرق و مغرب جتنے فاصلہ ہے، لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس وقت تک یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ ومن مات فقد قامت قیامته، اور جو مر جاتا ہے اس کی قیامت تو اسی وقت قائم ہو جاتی ہے۔ ساتویں اور ضروری شرط جو ہمیں سمجھنی چاہیے، توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اگر آپ کوئی بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، جب تک آپ بدعت چھوڑ نہیں دیتے، آپ توبہ کر بھی لیں، وہ توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ احتجر التوبہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے احتجب التوبہ، اللہ نے توبہ روک دی ہے اور چادر لٹکا دی ہے عن کل صاحب بدعہ حتی یدعها، جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نہ اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں اور نہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ 7 شرطیں جب ہوں تو پھر اللہ رب العزت انسان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جن سے فحاشی ہو جائے یا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لے، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا، اللہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے، عزم کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور دیکھیے معافی کا طریقہ کیا ہے، آپ اچھا سا شاور لیں، غسل کریں، وضو کریں، اور اگر آپ پاک ہیں تو وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، ہاتھ اٹھا لیں، اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، یہ مجھ سے کوتاہی ہوگی، یہ غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ رب اغفر لي، اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا ملائکتی علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لك، تو نے سچی توبہ کی، جاؤ تو نے جو کچھ بھی کیا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ گنتی کے 10 منٹ کا پیکج۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔